یا پھر MBA کا اس علم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. یہ علم کون سا علم ہے؟ اس کتاب کا علم جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا. قرآن کا علم حاصل کرنے کی بات ہے. قرآن کا علم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم. طلب العلم فریضۃ کل مسلم. ہر مسلمان کو قرآن اور حدیث کا علم حاصل ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آغوش مادر سے لے کر کے قبر میں جانے تک علم حاصل کرتے رہو. آغوش مادر سے اپنی ماں کے گود میں سے بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میری ماں بہنوں سن لو، یہ ذمہ داری تمہاری ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی گود میں جو تعلیم دینا شروع کر دو، کیونکہ بچے کا پہلا مدرسہ تمہارا گود ہوتا ہے. آغوش مادر سے قبر میں جانے تک علم حاصل کرتے رہو، کیونکہ علم سمندر ہے، ختم ہونے والا نہیں. ہاں، پورے کا پورا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے. علم وہ چیز ہے میرے بھائیو، علم وہ چیز ہے. اس علم کو حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں. مرض الموت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا میرے بعد اے ابو ہریرہ سن لو، میرے بعد تمہارے پاس لوگ علم سیکھنے آئیں گے تو تم انہیں خوش آمدید کہنا. علم سیکھنے آ رہے ان کو ویلکم کہو، خوش آمدید کہو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، انہیں دعائیں دینا اور انہیں دینی تعلیم اچھی طرح سے دینا. اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے بہترین صدقہ، افضل صدقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان تعلیم سیکھ کر دوسرے مسلمان کو سکھا دے. یہ سب سے بہتر صدقہ اللہ، سب سے بہتر صدقہ ہے. تو اس صدقے کو جو ہے دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تمہیں اجر و ثواب دے. یہ بہترین صدقہ ہے. ایک حدیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جو بندہ علم کی تلاش میں نکلتا ہے فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں. ہاں، فرشتے پر بچھاتے. ارے کیا قسمت تمہاری، دیکھو چمک گئی فرشتوں کے پروں پہ چڑھو. علم حاصل کرنے کے نکلو، گھر سے نکلو، گھر سے نکلو مسلمانوں. یہ کالونی کے مسلمانوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آئیے مسجد کے اندر دیکھیے کتنے دن سے اعلان ہو رہا اور کتنے لوگ یہاں جمع ہیں. کیا اہمیت، کیا ہمارے نظر میں علم کی اہمیت ہے. علم کی اہمیت کو پوری طرح سے بیٹھو. یہ پھرنے والا ماحول بند کرو اللہ کی قسم کرو. بھائی اللہ کے واسطے بیٹھو، بھائی بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ. آپ کو جو بھی دینا ہے اللہ کر کے دیا جائے گا. بیٹھ جاؤ. جو کام کرنے والے ہیں وہی ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرشتے پر بچھا دیتے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے. ہاں، علماء اس کی تشریح کرتے بتاتے ہیں فرشتے پر بچھا دیے تو یہ علم حاصل کرنے والا زمین پہ اکڑ کے بھی نہیں چلتا، زمین کو مار کے بھی نہیں چلتا. وہ یہ خیال رکھتا ہے کہ میں فرشتوں کے پروں پہ چل رہا ہوں. یہ علم ہے، یہ علم ہے، فرشتوں کے پروں پہ چلتا ہے. اور جنت کی راہ اس کے لیے کھل جاتی ہے. اللہ کا رسول جنت کی راہ، جنت کا راستہ اس کے لیے کھل جاتا ہے. آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی جو ہے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ علم ہے، یہ علم ہے میرے بھائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مرادیں پورے کر دیں گے تم علم حاصل کرنے کے. یہ مت ڈرو کہ میں بچے کو جو ہے عالم بناؤں گا، حافظ بناؤں گا تو کیا ہوگا. الحمدللہ آج ہمارے سے زیادہ وہ عالم حافظ جو ہے جی رہے ہیں. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ راستے آسان کر رہے ہیں، ان کی روزی میں فراخی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں. نہیں سمجھو یہ دنیا میں بھی روزی دیتا اللہ عالم کے لیے، آخرت میں بھی روزی دیتے ہیں. آخرت میں بھی جو ہے اس کی آخرت بھی جو ہے سنورنے والی ہے. تو اسی طرح سے جو ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے یہ علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں.
انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ کس سلسلے میں وارث ہوتے ہیں؟ انبیاء درہم اور دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، روپیے پیسے چھوڑ کے نہیں جاتے، بینک بیلنس چھوڑ کے نہیں جاتے، ہیرے جواہرات چھوڑ کے نہیں جاتے، بنگلے کوٹھیاں چھوڑ کے نہیں جاتے، کار بنگلے گاڑیاں نہیں چھوڑ کے جاتے۔ انبیاء چھوڑ کے جاتے ہیں تو صرف علم کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اور اس علم کے جو ہے وارث جو ہے اللہ امت کے جو ہے انبیاء علماء ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نبیوں کے علم کو جو ہے اپنا جو ہے وراثت میں ان کو ملا ہے، نبی کا علم ہے اور جو ان کو جو ہے وراثت میں ملا ہے۔ یہ نبی کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دینار اور درہم نہیں ہوتا ہے، تو اسی لیے جو ہے ہمیں جو ہے علم حاصل کرنا ہے اور انبیاء کے جو ہے ہمیں وارث بننا ہے۔ جس نے علم حاصل کر لیا وہ بڑی دولت کا مالک بن گیا۔ جس نے علم حاصل کر لیا اس نے بہت بڑی دولت کا مالک بن گیا۔ ایک شاعر نے کہہ دیا کہ علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، خرچ کرنے سے گھٹتی نہیں۔ مال کو آپ خرچ کرو گھٹ جاتا، علم کو خرچ کرو بڑھتا، گھٹتا نہیں بڑھتا۔ اس لیے علم حاصل کر کے آپ ایک بلغوا انی ولو آیا، ایک بھی حدیث معلوم ہے پہنچا دو لوگوں کو، پہنچا دو، پہلے اس پہ عمل کرو اور اس کے بعد جو ہے دوسروں تک اس کو پہنچا دو۔ قرآن کریم نے تخلیق آدم علیہ السلام کی پیدائش کے قصے میں اس حقیقت پر روشنی ڈالی کہ حضرت انسان روز ازل میں خدا کی تعلیم و توفیق سے چیزوں کے نام وضاحت جان چکا تھا۔ آدم علیہ السلام کو سارے چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیے، اور آج بھی اپنے انقلاب کے رنگت مراحل پار کرنے کے بعد اس سرمایہ علم سے چیزوں کے نام، علامات اور جو ہے صفات تک محدود ہے۔ اشیاء کے حقوق سے وہ پہلے بھی بے خبر تھا، اور آپ بھی فرشتے تو اس سے محروم ہی رہے، کیونکہ یعنی جو علم انسان کو دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو فرشتوں کو نہیں دیا۔ انسان علم حاصل کر کے عمل کرنے سے فرشتوں سے افضل بن سکتا ہے، اور علم نہیں ہے، عمل نہیں ہے تو پھر جو ہے جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ انسان بن گیا تو فرشتوں سے افضل، نہیں بنا تو جانوروں سے بھی بدتر۔ قرآن نے اس کی حقیقت اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ علماء علم جو ہے اسماء آدم کے لیے کافی نہیں تھا، چنانچہ ان کو زمین پر بھیجتے ہوئے علم ہدایت کی اہمیت اور ضرورت اور اس پر جو ہے عمل کرنے کے فائدے اور برکات سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ علم حاصل کرو، اس سے کیا فائدے ہوں گے، اس سے کیا برکات تمہیں ملیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اسلام کا اولین اعلان محض علم کی ضرورت اور برتری کا اعلان تھا، اور یہ ہر لحاظ سے حق اور درست تھا، اس لیے کہ علم نہ ہو تو دین کا کوئی معاملہ سدھر نہیں سکتا۔ علم نہیں ہے تو دین کا کوئی بھی معاملہ جو ہے مضبوط اور مستحکم نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی دنیا کا معاملہ بھی سدھر سکتا۔ علم نہیں ہے تو نہ دنیا کا کام کر سکتے آپ، نہ دین کا کام کر سکتے۔ علم کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نے اپنے ضیابار ستاروں کے ساتھ طلوع ہوتے ہی نہایت واشگاف انداز میں اعلان کر دیا کہ علم سینہ بسینہ، زبانوں سے اور زبانوں سے زبانوں تک کا نہیں، بلکہ کانوں سے کانوں تک کا نہیں، سینے سے سینے کا نہیں، سرگوشیوں سے نہیں پھیلا، بلکہ جو ہے چھو منتروں سے بھی نہیں پھیلا، اور جو ہے ٹونا ٹونکوں سے بھی دین کا علم نہیں پہنچا، بلکہ انبیاء کرام نے دین کے علم کو جو ہے پہنچایا امتوں تک، اپنی اپنی امتوں تک، اور آخری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے جو ہے زبان سے جو ہے علم کو جو ہے صحابہ تک پہنچایا، اور صحابہ نے محنت کر کے دنیا کے کونے کونے میں اس علم کو جو ہے پہنچا دیا، تاکہ اس کی تحصیل پر آدمی کے امکان سب کے لیے جائز ہو، پڑھنا اور پڑھانا، علم کا حاصل کرنا سب کے لیے جائز ہو، پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے۔ انسان جو ہے علم حاصل کر کے جو ہے ایک آدمی جو ہے طاقتور اور مضبوط اور مستحکم بنتا ہے۔ بغیر علم کے جو ہے انسان مکمل نہیں ہے، بغیر علم کے انسان مکمل نہیں۔ علم جو ہے انسان کی شناخت ہے، انسان کی پہچان ہے، علم شناخت ہے اس کی۔ علم نہیں ہے تو انسان کی شناخت نہیں ہے۔ وہ علم جس کی عظمت جو ہے پہلی وحی سے ظاہر ہو گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ علم کی عظمت
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے وحی سے جو ہے یہ ظاہر کر دیا کہ علم سے بہتر اور افضل کوئی چیز نہیں ہے. اسی لیے سب سے پہلے پڑھنے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. وہ علم ہی تو تھا جس کا ذوق اور شوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تھا. اتنا ذوق تھا, اتنا شوق تھا کہ حضرت جبرائیل وحی لے کر کے نازل ہوتے ہیں اور ان آیتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے, اس ڈر سے کہ کہیں بھول نہ جاؤں, بعد میں یاد نہ رہے, اس لیے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے, آپ کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن نازل کرنا, نبی کے یہ جبرائیل کے ساتھ ساتھ پڑھنا دیکھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا, قرآن کو نازل کر دیا, فرما دیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے نبی اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے, جلدی جلدی مت پڑھیے, جلدی جلدی مت پڑھیے, حضرت جبرائیل کے ساتھ ساتھ مت پڑھیے, پہلے جبرائیل کا پڑھنا سنیے پھر اس کے بعد اپنی زبان کو حرکت دیجیے. ان علینا جمعہ و قرآن, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کو تمہارے سینے میں جمع کریں. قرآن کو تمہارے سینے میں جمانے کی ذمہ داری ہماری ہے. تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, صرف سینے میں قرآن کو جمانا ہی نہیں بلکہ اس کی تفسیر سمجھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ثم ان علینا بیان, اس کو بیان بھی کر دیں گے, اس کی وضاحت بھی کر دیں گے, اس کو کلیئر بھی کر دیں گے. علم ہی تو ہے جس کی خاطر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے. جلیل القدر رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے مقابلے میں ان کا درجہ بڑا ہے. اولو العزم 5 رسولوں میں سے ایک رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام, یہ علم ہی ہے جس کی بدولت جو ہے حضرت خضر کے سامنے اپنے گھٹنوں پر ٹیکنا پڑا, ان کی شاگردی میں جانا پڑا, ان کی بات کو ماننا پڑا, ان کی جو ہے ان کی تاکید کو سننا پڑا. کیا بولے خضر علیہ السلام, تم صبر نہیں کر سکتے, میرا علم وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے, اللہ نے وہ علم دیا, اس علم کے بارے میں تم صبر نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا بنو گے. انہوں نے تاکید کی, ان کو بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کے اگر بیچ میں پوچھیں گے تو میں نہیں بتاؤں گا. ہاں, جلیل القدر رسول موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بات سننا پڑ رہا ہے, یہ علم کی بدولت تھی. اور سینکڑوں میل کا راستہ ان کو طے کرنا پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے پاس جانے کے لیے. حضرت خضر کے پاس جانے کے لیے سینکڑوں میل راستہ جو ہے ان کو طے کرنا پڑا. یہی علم کی بدولت اور علم ہی کی اہمیت اور فضیلت کی وجہ سے نہیں تو 6 سالہ یا 8 سالہ عمر بن سلمہ یہ چھوٹا بچہ, یہ نبی کے زمانے میں ہی یہ جو ہے مصلی پہ جو ہے وہ جا کر کے لوگوں کی نماز پڑھاتا. عمر بن سلمہ 6 سال کا بچہ, ایک روایت میں 8 سال کا بچہ اتارا جاتا, بڑے بڑے کبار صحابہ کو نماز پڑھا رہا ہے, امامت کرا رہا ہے. یہ علم کی ہی وجہ سے ہے, اسی علم کی بدولت سے اس بچے کو وہ مقام اللہ نے دیا کہ جا تو امامت کر رہا ہے, کیونکہ ان تمام میں سب سے زیادہ قرآن اس کو یاد. یہ علم ہے میرے بھائی, یہ علم جو ہے اپنے اندر لانے کی کوشش کیجیے. اسی طرح سے اس علم کی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی بچے 18 سال کی عمر, لوگوں نے کہا کیا بات ہے اے ابن عباس, 18 سال کی آپ کی عمر ہے اور 60-65 سال کے صحابہ آ کر کے تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں. تو انہوں نے کہا 3 چیزیں ہیں, ایک اللہ کی رحمت ہے میرے اوپر, اللہ کی رحمت اگر نہیں ہوتی تو میں آج یہ چیز میرے اندر نہیں آتی. دوسری میرے نبی کی دعا ہے, نبی نے میرے حق میں دعا کی تھی اللہم فقہہ فی الدین. اللہ اس کو مالدار بنا نہیں بولے, اس کو دکان لگا نہیں بولے, اس کو نوکری دلا نہیں بولے, اس کو جو ہے کھیتی باڑی کا جو ہے سامان مہیا کر دے نہیں بولے, اس کے بنگلے بنا دے نہیں بولے, اس کو مال و دولت سے نواز دے نہیں بولے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کو ان کے حق میں دعا کیے تو دین کی سمجھ کے لیے دعا کرتے. آج ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں, نہیں میرا بچہ ڈاکٹر بنے, میرا بچہ ایکٹر بنے, میرا بچہ فلاں بنے, میرا بچہ فلاں بنے. نہیں میرے بھائیو, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری
چیز کیا بتائے کہ جب میں لوگوں کو پڑھانے بیٹھتا ہوں، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، کتنے چھوٹا بچہ ہے، 18 سال کی عمر ہے، استاد بن کے بیٹھا، جب میں لوگوں کو پڑھاتا ہوں تو میرے اندر یہ نیت ہوتی ہے، اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو میرے سے زیادہ علم والا بنا دے، یہ دعا کرتا، یہ فضیلت ہے ان کی، حضرت ابن عباس کی۔ اور ایسے مفسر، ایسے قرآن کے مفسر، ان کا مقابلہ آج تک کوئی نہیں کر سکتا۔ آج دنیا کے اندر جتنے بھی مفسرین ہیں، ان کی تفسیر سے گزرنا پڑے گا، تب چل کے ان کو تفسیر لکھنے آئے گا۔ حضرت ابن عباس کی تفسیر کو نہیں دے کر کے کوئی مفسر تفسیر نہیں لکھ سکتا۔ یہ حضرت ابن عباس علم کی بدولت، علم ہی کی وجہ سے ان کو یہ مقام اور مرتبہ ملا۔ اسی علم کے بنیاد پر حضرت معاویہ بن طریق جو کہ نابینا محدث ہے، جن کو وضو کرانے کے لیے نابینا ہے، محدث ہے، معاویہ بن طریق آنکھوں سے اندھے ہیں، ان کو وضو کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو مقرر کر دیا۔ بادشاہ آ کر کے ان کے ہاتھوں پہ وضو کرنے کے لیے پانی ڈالتا ہے۔ کیا مقام ہے؟ علم کی وجہ سے آنکھوں سے اندھے ہیں، جو ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے کو بادشاہ اپنی سعادت سمجھتا ہے، شرف سمجھتا ہے، عزت سمجھتا ہے، دولت سمجھتا ہے۔ بادشاہ کو اللہ نے مقرر کر دیا۔ اس علم کی بدولت ہارون رشید کے دونوں بیٹے، ہارون رشید بھی بڑا دیندار بادشاہ گزرا، اس کے دونوں بیٹے میمون الرشید اور امین الرشید، یہ دونوں اپنے استاذ کی جوتیاں اٹھانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ استاذ کی اہمیت، اس استاذ کی عزت دیکھیے، ان استاذ کے جوتیاں اٹھانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ اس کو میں اٹھانا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، استاد کے جوتیوں کو میں نے اٹھانا ہے، مجھ کو اٹھانا ہے۔ تو استاد نے کہا ایک ایک لے لو، تم دونوں کو ثواب بھی مل جائے گا اور تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ علم کی بدولت استاد کے جوتیاں اٹھانے کے لیے لوگ، بادشاہ کے بیٹے تیار جوتیاں اٹھانے کے لیے۔ اور حجاج بن یوسف جب خالد بن صفوان سے پوچھا کہ اس وقت بصرہ میں اور کوفہ میں سردار کون ہے، حجاج بن یوسف اس سے پوچھا، خالد بن صفوان سے پوچھا کہ اس وقت بصرہ میں اور کوفہ میں سردار کون ہے، خالد بن صفوان نے کہا کہ حسن بصری۔ یہ حسن بصری بھی اس وقت بچے تھے، اس وقت اس نے سوال کیا، بچے تھے۔ تو وہ بچہ، وہ غلام، وہ بچہ، وہ سردار کیسے ہوتا ہے، وہ سردار کیسے ہوتا ہے؟ تو جواب ملا کہ وہ، اس کے پاس ایسا علم ہے کہ بڑے بڑے تاجروں کو میں نے دیکھا، بڑے مالداروں کو دیکھا، بڑے عہدیداروں کو دیکھا، بڑے شہرت یافتاؤں کو دیکھا کہ اس کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیکے ہوئے بیٹھے ہوئے علم حاصل کرنے۔ یہ علم کی بدولت ان کو عزت ملی۔ اسی طرح سے عطا بن رباح جو نابینا تھے، آنکھوں سے اندھے، پیر سے لنگڑے تھے اور کالے کلوٹے، چپٹی ناک والے، کالے تھے، لیکن پورے حجاز کے مفتی بن گئے۔ علم کی بدولت ان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا، کالے بھی ہے، لنگڑے بھی ہے، اندھے بھی ہے، ناک بھی چپٹی ہے، لیکن عزت کیسی ملی؟ علم کی وجہ سے۔ کیا عزت؟ پورے حجاز، پورے ملک کے لیے واحد مفتی بنایا گیا۔ یہ علم ہے۔ اور جب ان کے پاس سلیمان بن عبد الملک یہ بادشاہ تھا، جب یہ عطا بن رباح کے پاس آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، بادشاہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ میں آیا ان کی مجلس میں، جہاں پر لوگ سوالات کرتے ہیں، اس کے جوابات یہ عطا بن رباح دیتے ہیں۔ تو انہوں نے آ کر کے کچھ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے اس کا جواب دے دیا۔ جواب دینے کے بعد اپنا رخ دوسرے لوگوں کی طرف کر دیا، دوسرے لوگوں کے سوال کے جوابات دینے میں وہ مشغول ہو گئے اور بادشاہ کو جو ہے بھول گیا۔
اب آج کیا ہے، بادشاہ کیا معمولی ایک کارپوریٹر آ گیا تو بھی سب کھڑے ہو کے ہاتھ بنتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ ہاں بادشاہ ہے، سوال پوچھا جواب دے دیا، پھر دوسرے طرف پلٹ کے دوسروں کا سوال دینے میں مشغول ہو گئے، جواب دینے میں۔ تو بادشاہ نے بیٹے سے کہا، سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹو اس علم کو حاصل کرو، اس علم کو حاصل کرو جس علم کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ اس نے کیا معاملہ کیا، آج ہمیں اس کے سامنے ذلیل ہونا پڑا۔ اس علم کو حاصل کرو، اس علم کی بدولت اللہ نے اس کو یہ مقام دیا، یہ عزت دیا، یہ مرتبہ دیا کہ آج میں گورنر ہونے کے باوجود اس نے جو ہے میری طرف سے دھیان کو ہٹا دیا، میری خاطرداری نہیں کی۔ اس علم کو حاصل کرنے کا بادشاہ اپنے بیٹوں کو دیتا۔ علم کا معنی ہوتا ہے میرے بھائیوں جاننا اور پہچاننا۔ علم کا معنی جاننا اور پہچاننا۔ کس کو جاننا، کس کو پہچاننا؟ اپنے رب کو جاننا اور اپنے رب کو پہچاننا، اپنے خالق اور اپنے مالک کو پہچاننا۔ یہ تین چیزیں ہیں جس کی معرفت حاصل کرنے کا نام علم ہے۔ رب کی معرفت، نبی کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت، یعنی اپنے رب کو پہچاننا، رب کے بارے میں علم حاصل کرنا، اور اپنے نبی کے بارے میں علم حاصل کرنا، معرفت حاصل کرنا، اور دین اسلام کے بارے میں معلوم کرنا، جاننا پہچاننا کہ اسلام کیا ہے، اس کا علم حاصل کرنا۔ اور یہ تین چیزوں کی معرفت کرنا، معرفت حاصل کرنا، اصل دین یہی ہے، اور کوئی چیز دین نہیں، علم نہیں ہے۔ بتاؤں گا کچھ مسئلہ۔ دین کا علم ہی اصل علم ہے۔ یہ تین چیزوں کی معرفت ضروری ہے، اور کل قبر کے اندر بھی یہ تین چیزیں ہی پوچھے جائیں گے۔ من ربکا، من نبیکا، ما دینکا۔ بول تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ یہ تین سوال پوچھیں گے۔ آج زمانہ ایڈوانس ہو گیا نا، بڑا دور کمپیوٹرائزڈ زمانہ آ گیا۔ یہ تین کے علاوہ چوتھا سوال اگر کسی کے ذہن میں آتا ہے، ایک چیز آدمی آج دنیا کی تعلیم میں پڑا ہوا ہے، دین کا علم کی کوئی اہمیت آج ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ کسی سے پوچھا گیا، بابا آپ کیا کریں؟ کہا میں ماسٹرز کر لیا۔ ماسٹرز کر لیا، اچھا نماز پڑھتے؟ ہاں میں پڑھتا ہوں۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کتنی مرتبہ بولتے ہیں؟ بولا 3 مرتبہ بولتا ہوں۔ ماسٹرز کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگا؟ بولا 2 سال۔ اچھا یہ 2 سال کا علم حاصل کرے تم، 2 سال جو ہے ماسٹرز حاصل کرنے کے لیے لگا دیے، اب سبحان ربی الاعلیٰ کتنی مرتبہ پڑھ رہے ہیں؟ بولا 3 مرتبہ۔ بولا 1 مرتبہ بھی نہیں پڑھا۔ دنیا کا علم تو کتنا بھی ڈگری حاصل کر لے، دین کا علم جو بتایا وہی تجھے نماز میں پڑھنا ہے، اتنا ہی تیرے کو ہے عمل کرنا ہے۔ اور قبر کے اندر اب نیا زمانہ ہے، کوئی یہ پوچھا کہ جو ہے اب یہ اس لیے ڈر رہا کہ میں اگر دنیا کی تعلیم ڈگریاں حاصل نہیں کروں گا تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ خبر میں پوچھ لے گا ماں ڈگریوں کا، ہاں تمہاری ڈگری کیا ہے؟ اگر یہ پوچھ لے گا تو کیا کروں؟ اس لیے میں ڈگری حاصل کرتا ہوں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ انسان بے وقوف انسان ہے، کیونکہ دین کا علم اپنی جگہ پر ہے، اور دین کے علم کو دنیا کی تعلیم جو ہے اس کے اندر اس کو شامل نہیں کر سکتے۔ اور بتایا جاتا علم کا معنی ہی دین کا علم ہے، علم کا معنی ہی دین کا علم ہے، کیونکہ رب کی پہچان دین میں ہوتی ہے، نبی کی پہچان دین میں ہوتی ہے، اور دین کی پہچان بھی دین میں ہوتی ہے۔ آپ کو دنیاوی تعلیم میں کوئی دینی مسئلہ نہیں پوچھا جائے گا، اور بتایا جاتا کہ اصل علم جو ہے وہ دین کا علم ہے، اور جو